علی المرتضیٰ کے فضائل بیان ہو جائیں ہم سے، ہماری زبان میں اتنی طاقت تھوڑی ہے، کیوں نہیں ہے؟ سارا سمندر کا پانی سیاہی ہو جائے، سارے درخت قلم ہو جائے، پوری زمین کتاب ہو جائے، پھر بھی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جتنی فضائل کے اندر حدیث علی کی شان میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، اتنی کسی دوسرے صحابی کی شان میں ارشاد نہیں فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جتنی قرآن کے اندر آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی، اتنی آیتیں کسی کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو علی والے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں ناز ہے اس چیز کے اوپر، اور ہمیں بہت پیار ہے علی سے، اس لیے کہ ہم دنیا میں جس مقصد کے تحت آئے وہ مقصد معرفت الہی ہے، اللہ کا قرب ہے، اس کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کا بندہ کامل بننا ہے، تو جو چیز اس کی معرفت دلاتی ہے، جو چیز اس کا بندہ کامل بناتی ہے، وہ علی کی محبت ہے، وہ علی کی محبت ہے۔ تو اوصاف علی پہ گفتگو ممکن نیست، گنجائش بہر در سکو ممکن نیست، جو کہتے ہیں وہ کہ علی کے فضائل بیان کرنا، دیکھو بھیا ممکن نہیں ہے، ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ممکن یہ بھی نہیں ہے کہ سمندر کو ایک گھڑے کے اندر بھر دیا جائے، سمندر کو گھڑے میں نہیں بھرا جا سکتا، اسی طریقے سے علی المرتضیٰ کے فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ من بذات علی واجبی کے دانم، علی کے بارے میں مجھ پر تو یہ واجب ہے کہ میں صرف اتنا جانوں، کیا؟ الا دانم کہ مثل ممکن نیست، علی کے بارے میں میرے لیے جاننا اتنا ہی واجب ہے کہ علی کے مثل ممکن نہیں، علی کے جیسا ممکن نہیں۔ تو یہ ہمارے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے، اور حضرات گرامی مولا علی سے تعلق اور مولا علی کی محبت یہ تو ایمان کی نشانی ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ یہ بات میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ہم ہماری لال ڈائری میں تھوڑی سنا رہے ہیں آپ کو، بھیا حدیثوں میں آیا، دونوں عالم کا سید و سرور ارشاد فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی جو مومن ہوگا اس سے پیار کرے گا، جو منافق ہوگا اس سے بغض رکھے گا۔ اگر آج ہم علی سے پیار کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم رسول اللہ کے قول کے مطابق مومن ہیں، اور جو بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہیں۔ اچھا نصیب کی بات ہے، یہ سمجھو آپ، حضور فرماتے ہیں کل شیء بقدر حتی الحسن والکیس، حضور فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے، ہر چیز، یہاں تک کہ عاجزی اور دانائی بھی، کون کتنا سمجھدار ہے، کون کتنا عاجز ہے، یہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے۔ تو شکر کرو اللہ کا کہ اس نے ہماری تقدیر کے اندر علی کا ذکر کرنا اور علی کا ذکر سننا لکھ دیا، اور اوروں کی تقدیر کے اندر لکھ دیا کہ تم 18 ذی الحجہ کو بیٹھ کر شیعہ سنی کرتے رہو، اور ہمارے مقدر میں لکھ دیا کہ تم علی علی کرتے رہو، تم علی علی کرتے رہو۔ اس لیے بھیا کہ علی کا نام لینے والا تو ولی ہو جاتا ہے، علی کا نام لینے والا، اور ہم الحمدللہ ہم ایسے لوگ تھوڑی ہیں جو پبلک دیکھ کے تقریر کریں کہ لوگ زیادہ ہوں تو تھوڑی اونچی آواز ہو جائے، لوگ کم ہوں تو جلدی سے نپٹا کے چلے جائیں، ارے ایک بھی ہوگا تو ہم تو علی کا ذکر سنائیں گے، اب تو ہماری زندگی کا مقصد ہی علی علی کرنا ہو گیا ہے، علی کا نام لینا ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے مرشد آل رسول ہے، اولاد علی ہے، زہرا پاک کے شہزادے ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تو یہ ہمارا مقدر ہے، اور اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے
کہ ہم اس کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ قرآن ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ قرآن ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ حق ہے. ہر کوئی حق کی تلاش میں ہے. کوئی حق کی تلاش میں جنگل میں چلا گیا, کوئی حق کی تلاش میں کسی نے کھانے کو چھوڑ دیا, تو حق کی تلاش میں کوئی کانٹوں پہ چلا, کسی نے حق کی تلاش میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا. کیوں؟ حق کی تلاش میں مصطفیٰ نے ہمیں کہہ دیا علی کے ساتھ ہو جاؤ, حق تمہارے ساتھ ہو جائے گا. علی کے ساتھ ہو جاؤ, حق تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اس لیے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. رسول پاک کا فرمان اور حضور نے فرمایا یہ قرآن اور علی کیا سمجھتے ہو ان کا ساتھ کیسا ساتھ ہے؟ کہ 2-3 دن میں یہ الگ ہو جائیں گے, کہ 2-3 سال بعد الگ ہو جائیں گے, کہ 1400 سال بعد الگ ہو جائیں گے؟ وہ کیا سمجھتے ہو ان کا ساتھ کتنا ہے؟ حتی یردو علیہ الحوض, یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ آ جائیں. حوض کوثر پر نہ آ جائیں. اور ایک بات اور سنو, رسول اللہ نے علی کو ساقی کوثر بھی بنا دیا. جس طریقے سے علی المرتضیٰ قاسم جنت ہے اور قاسم نار ہے, اسی طریقے سے علی المرتضیٰ ساقی کوثر ہے. اعتراض مت کرنا کوئی تم سے کہے تو کہنا جاؤ بڑے مولانا اعلیٰ حضرت کی کتاب مطلب القمرین دیکھ لو, اس میں بھی یہ بات موجود ہے تاکہ دل کو تسلی ہو جائے. تو ہمارا علی تو ساتھی کوثر بھیا, جب ہم پیاس سے ہم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے تو ہم تو دیکھیں گے کہ ہمارے علی کہاں ہیں. پھر اس تپتی ہوئی گرمی کے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے جام ہم تو علی کے ہاتھوں سے پیئیں گے. تم اس کے ہاتھوں سے پینا جس کا تمہیں ذکر پیارا ہے. ہمیں علی کا ذکر پیارا ہے, ہم علی کے غلام ہیں, تو ہمارا مولا تو ہمیں دور سے دیکھ کے ہی پکارے گا, وہ میرے نام لینے والے آ جاؤ, میں تو یہاں کھڑا ہوں. یہ تو ہمارا مقدر ہے, اللہ کا فضل ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان بہت اونچی ہے, بہت اونچی ہے. علی المرتضیٰ کی شان شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں, جس کی تذکرۃ الاولیاء پڑھ کر تم لوگوں کو واقعات سناتے ہو اور تم تقریریں کرتے ہو, وہ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں زم مشرق تب مغرب گر امام است امیر المؤمنین حیدر زمان. فرماتے ہیں کہ اگر مشرق و مغرب میں کوئی امام ہے تو مومنوں کا امیر حیدر کرار ہے. ہم تو بزرگوں کو ماننے والے لوگ ہیں, تو ہم تو بزرگوں کی بات کر رہے ہیں, کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. علی کا ذکر عبادت ہے, علی کو دیکھنا عبادت ہے, تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, تو علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے, اور علی کا ذکر کرنا مصطفیٰ کی سنت بھی ہے. 18 ذی کو مولا علی کا ذکر کرنا رسول اللہ نے کیا, صحیح حدیثوں میں آیا. کئی صحابہ روایت کرتے ہیں, کئی اہل سنت کی کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو ہم نے کون سا نیا کام کر دیا؟ ہم نے کون سا نیا کام کر دیا؟ ہم نے تو وہی کام کیا جو مصطفیٰ کریم نے کیا. بھیا ہم نے تو کم 15-20 لوگوں کو جمع کر کے کیا, 1.25 لاکھ کے مجمع میں ذکر علی مصطفیٰ نے کیا. اور ہم تو آپ, ہم اور تم ہیں. رسول اللہ نے تو ان لوگوں کے سامنے کیا جو اٹھتے تھے تو مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, تو مصطفیٰ کو جنہوں نے چلتے ہوئے دیکھا, اٹھتے ہوئے دیکھا, اور جن لوگوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی, ان لوگوں کی موجودگی میں مولا نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. تو یہ نصیب کی بات ہے یار, آپ سب صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں, میں رسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں. یہ ہمارا تو مقدر بہت اونچا ہے بھیا. ہمارا مقدر تو کیا ہے نا, وہ اوج سریا پر ہے. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے. ہم تو کمال والے لوگ ہو گئے, علی کا ذکر کر رہے ہیں, سیدہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ اور کتنی حدیث ہیں, سب سے زیادہ حدیث ہیں. غالباً ایک جگہ میں نے پڑھا یا سنا 114 حدیث حضرت علی کی شان میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی فضیلت کے اندر. 114 حدیث علی المرتضیٰ کی شان میں ارشاد فرمائی. اور سنو ایک بات اور, حضور فرماتے ہیں
رسول اللہ وسیلہ ہے، اللہ نے حضور کو اختیار دیا، اللہ نے حضور فرماتے اوتیت مفاتیح الارض، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہے نا، مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئی۔ حضور فرماتے اوتیت مفاتیح کل شیء، مجھے ہر چیز کی کنجی عطا کی گئی، یعنی میں جس کو جو چاہوں دے دوں، جس کو جو ملے گا میری مرضی سے ملے گا۔ اللہ نے مجھے یہ اختیار دے دیا۔ حضور اللہ کے خزانے کو تقسیم کرنے والے ہیں، حضور اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں، حضور اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، حضور اللہ کی مخلوق کی مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اتنی بات آپ نے سنی، حضور کی یہ شان ہے۔ اب سنو، امام ربانی احمد بن محمد خطیب قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد یہ منصب کس کو ملا؟ اس کو ملا تو شاہ مردہ ہے، شیر یزدہ ہے، امت پروردگار ہے، زہرا کے شوہر ہے، ولیوں کے امام ہیں، حسنین کے بابا ہیں، مصطفیٰ کے بھائی ہیں، ساقی کوثر ہیں، شاخ مصطفیٰ ہیں، حیدر کرار ہیں، ان کو عطا کیا مولا علی کو عطا کیا گیا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا۔ کوئی ولی بغیر اذن علی کے ولی نہیں ہو سکتا، کسی قطب کو بغیر علی کی اجازت سے قطبیت نہیں مل سکتی، کسی غوث کو بغیر علی کی اجازت سے غوثیت نہیں مل سکتی۔ سارے اولیاءوں کو، سارے اقطابوں کو، سب اغواث کو، اوتاد کو، ابدال کو اپنے دامن لے کر بارگاہ علی میں آنا پڑے گا اور خیرات علی لینا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خیرات علی لینا پڑے گی۔ پھر میں نے کہا نا، جس کے در کا سلامی ہر ولی ہے وہ علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان، سبحان اللہ، اور مولا علی کی شان اتنی عظیم شان۔ اب ہم ایسے بندے کا ذکر نہیں کریں، ایسے بندے کا ہم ذکر نہیں کریں، پھر ہم اس کا ذکر کریں، پھر ہم اس کو یاد کریں جس کی اتنی اونچی شان ہو، اتنی اونچی شان ہو۔ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور پھر معلوم حضور نے کیا فرمایا؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر مومن کا ولی ہوں، اور جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے، علی اس کا ولی ہے۔ کیا سمجھا آپ اس حدیث سے؟ کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وَلَحْمُ کا لحمی، جسم کا جسمی، جلد کا جلدی۔ وہ جو حضور نے ارشاد فرمایا میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون۔ کیا سمجھا؟ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ بھیا یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اب کسی کو جمال مصطفیٰ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لے، علی کے اندر جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ہاں، مولا علی کے اندر رسول اللہ کا جمال نظر آتا ہے، اس لیے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور جس کی امی نے، آپ فرماتے ہیں سمیت امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، تو اللہ نے آپ کی امی کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا اور اپنی ماں کہہ کے پکارا، اور حضور کی بہت خیال رکھا۔ اور حضرت علی کی امی کی ایک اور شان سنا، اول ہاشمی یتیم،
ولدت ہاشمیًا، مولا علی کی امی وہ پہلی ہاشمیہ عورت ہے جنہوں نے ایک ہاشمی بچے کو جنم دیا۔ یہ مولا علی کی امی کی شان ہے۔ حضرت ہاشمی سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی خاندان بنو ہاشم کی وہ پہلی عورت ہے جن کے گھر میں ہاشمی پیدا ہوا۔ یہ مولا علی کی امی کی فضیلت ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کتنی نرالی، کتنی پیاری۔ میں نے آپ کو سنایا کہ کوئی ولی بغیر اجازت علی کے ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، وہ کتب بن گئے رنج و غم سہنے والے، نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ تو جھوم کے محبت کرو علی المرتضیٰ سے، دل کھول کر علی المرتضیٰ سے محبت کرو۔ ہم محبت کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں قانون مصطفیٰ کے تحت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں جیسا حضور نے ہمیں بتایا ہم ویسی ہی محبت کرتے ہیں، ہم غلوظ کا کام نہیں لیتے ہیں، ہم کسی کی فضیلت کم بھی نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم صحیح معنوں کے اندر اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے کہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہے نا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک اور مجھے روایت یاد ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر اس سے پہلے ایک چیز سنو، میں رشک صحابہ، انہوں نے کہا نا رشک صحابہ، اور مولا علی کو جب رسول اللہ نے مولا بنا دیا تو حضرت عمر آئے اور فرمایا بخن بخن یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، انت مولایا و مولا کل مومن، آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے جلیل القدر فرما رہا ہے کہ ہم میرے مولا ہیں اور ہر، آپ فرماتے ہیں کہ علی اس قضیے سے پناہ مانگتا ہے، اس محفل سے پناہ مانگتا ہے جس میں علی نہ ہو۔ اب سنو رشک صحابہ، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو علی کو 3 خصائل عطا ہوئے ہیں، جو علی کو 3 چیزیں عطا ہوئی ہیں، اگر وہ مجھے عطا ہوتی تو میرے نزدیک وہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتے۔ حضرت فاروق اعظم رشک کر رہے ہیں، ہے نا، رشک کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے نکاح کے اندر مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نسب کے اعتبار سے مصطفیٰ کریم کے بعد پوری کائنات کے اندر جو ذات سب سے افضل ہے وہ ماں فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ انا فاطمہ احسنت فرجہا حرمہ اللہ ذریتہا علی النار، فاطمہ نے اپنی حفاظت کی تو اللہ نے فاطمہ پر اور فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے محبیہا، اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ جنت، تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی کلی ہے۔ اور حضور حضرت فاطمہ کو سونگا کرتے تھے تو ساتھ پوچھا کہ آپ کو سونگتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میری بیٹی کے پاس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبھی تو سردار ہیں، ان کے یہاں سبھی تو سردار ہیں۔ رسول اللہ کو دیکھو تو انبیاء کے سردار، رسولوں کے سردار،
اور ان کی بیٹی کو دیکھو تو تمام عورتوں کی سردار، اور ان کے شوہر کو دیکھو تو تمام مومنوں کے سردار، اور ان کے بیٹوں کو دیکھو تو جنتی جوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور حسن اور حسین کو سونگھا کرتے تھے کیونکہ جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ تو سبھی سردار ہیں، سرداری وہیں تھوڑی ختم ہو گئی، سرداری وہاں تھوڑی ختم ہوئی۔ اب دیکھو ان کے بیٹے کو جو شہنشاہ بغداد ہے، جو غوث الثقلین ہے، جو پیروں کا پیر ہے، جو میروں کا میر ہے، جو ابو محمد عبد القادر جیلانی ہے، سارے ولیوں کا وہ بھی سردار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مرتبہ انبیاء کے درمیان رسول اللہ کا ہے، وہ مرتبہ اولیاء کے درمیان عبد القادر جیلانی کا ہے۔ تو شہزادے ان کے ہیں۔ اب غریب نواز کو دیکھ لو، یہ بھی سردار ہے۔ اب یہیں تھوڑی رکی، قیامت سے پہلے جو امام مہدی آئیں گے وہ بھی سردار ہوں گے، اور اس شان سے آئیں گے کہ کعبے سے آواز آئے گی۔ ان کے ابا کے لیے تو کعبے کی دیوار پھٹی تھی، اب بیٹے کے لیے کعبے سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ مہدی اللہ کا زمین پر خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی تو سرداری ہے۔ اب ہم تو سرداروں کے ساتھ ہیں۔ ہم بھی ذرا ہم کس کے ساتھ ہیں؟ بھئی سرداروں کے ساتھ ہیں، اور پھر سردار بھی ہمارے بڑے اونچی شان والے ہیں۔ اب ہم سردار کے ساتھ ہیں، تب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارا سردار جنت میں جائے اور ہمیں لے کے نہیں جائے، ہے نا؟ ہمارے سردار جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو حدیث میں تو یوں آیا من احب حازین دخل الجنہ،